لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے کاوش بھائی اور ان کے سارے خاندان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جب کہ شادی بیاہ کی محافل میں شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں اور ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہے۔ میری دعا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے، یہ شادی بابرکت بن جائے۔ دوسری بات مجھے خوشی اس بات پہ ہی ہے کہ آج دولہا بھائی یہاں موجود ہیں، کیونکہ شادی ان کی ہونی ہے اور زندگی کا آغاز انہوں نے کرنا ہے، تو ان کے لیے مسائل کا سننا بڑا ضروری ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب میں محافل میں جاتا ہوں، دولہا بھائی استقبال کاری ہوتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کاری ہوتے ہیں اور باراتی بیان سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضرورت دولہا بھائی کو ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک فکر انگیز باتیں پیش کروں گا اور بڑی توجہ سے سنیے گا، آپ بھی حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ رکھ۔ یہ جو بزرگ ہستیاں بیٹھے ہیں نا، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ پہلے وقتوں میں علم کی کمی ہوتی تھی، لڑکا بھی ان پڑھ، لڑکی بھی ان پڑھ، بلکہ یہ کہہ دو کہ انگوٹھا ٹیک۔ یہ دور تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی خط آ جاتا تو پڑھانے کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا تھا، اور اگر خط لکھوانا ہے تو اس کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا۔ علم کی کمی تھی، لڑکی بھی ان پڑھ، لڑکا بھی ان پڑھ، شادی ہو گئی، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، نبھتی جا رہی ہے، اولاد ہو گئی، پوتے پڑ پوتے، کبھی طلاق کی بات نہیں سننے میں آئی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آج لڑکی بھی پڑھی لکھی، لڑکا بھی پڑھا لکھا، ادھر شادی ادھر طلاق کی باتیں۔ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب علم کی کمی تھی طلاق کی ریشو اس وقت زیادہ ہوتی، اب علم کی کمی ختم ہو گئی، علم زیادہ ہو گیا، اب طلاق کی ریشو کم ہونی چاہیے، لیکن کام الٹ ہو رہا ہے۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو وجہ بتلاؤں۔ پہلے لوگ تھے ان پڑھ، لیکن دن مقرر کرنے لگتے تو محفل میلاد کروا لیا کرتے تھے، کبھی قرآن خوانی کروا رہے ہیں، کبھی درود پاک کی محفل سجا رہے ہیں، اور کبھی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کبھی سورہ یاسین شریف پڑھائی جا رہی ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا، رب کی رحمتیں چھما چھم برستی تھی، بدبختیاں خوش بختیوں میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ میں صرف اشارہ ہی کروں گا، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر سا ہے،
ہماری گاڑی کی بھی وہ بکنگ ہوئی ہے ملتان سے، تو وہاں بھی پہنچنا ہے، اس لیے میں مختصر صرف اشارے کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو کائنات میں سیر کرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے سوال کیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہاں شادی حال میں محفل ہو رہی ہے؟ تو بزرگوں نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب، فرمانے کہ رات کے وقت جب زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی محفلیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسرا جواب دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، فرشتے خوشبو سونگھتے سونگھتے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اور جب محفل برخاست ہوتی ہے، جب محفل برخاست ہوتی ہے تو پھر فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اور اس کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ سے، بندے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ وہ چاہتے ان سے راضی ہو جا، ان کو جنت ملے، دوزخ ان پر حرام ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے مجھے دیکھا، میری جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا؟ نہیں یا اللہ، بغیر دیکھے ہی۔ فرمایا تم گواہ ہو جو میں سب سے راضی ہو گیا۔ اچھا، جو چیز میں بتلانا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ سے سننے والی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو محفل میں شرکا تھے وہ تو چلو بخشے گئے، ایک بندہ گھر سے محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا، ایسے گزر رہا تھا، تھوڑی دیر وہاں رکا پھر آگے چلا گیا، وہ جو تھوڑی دیر وہاں رکا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حدیث پاک کے الفاظ رب تعالیٰ فرماتا لا یشکا جلیسہم، میرے نزدیک وہ شرکا اتنی شان والے ہیں جو ان کے پاس تھوڑی دیر بھی آ کر کھڑا ہو گیا اس کو بدبخت نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی خوشبخت بنا دیا جائے گا۔ یار میں کہتا ہوں جو تھوڑی دیر محفل کے قریب آ کے کھڑا ہوا اس کی بدبختی خوشبختی میں تبدیل ہو گئی، جو شرکت کر رہا ہے اور جو محفل کروا رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک سوچ میں آپ کو دینے لگا ہوں، یار نہ بڑے غور سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی افسوس کی محفل ہوتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اس میں اپنے پرائے سارے آ جاتے ہیں، اپنے پرائے، لیکن خوشی کی محفل میں ہم دشمنوں کو نہیں بلاتے، اپنوں کو بلاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ وجہ کیا ہے؟ خوشی کی محفل میں ہم دشمنوں کو نہیں بلاتے، اپنوں کو بلاتے ہیں، اس لیے کہ دشمن کا کام ہے خرابی پیدا کرنا، اور ہماری خوشیوں میں دشمن آئے گا تو خوشیاں خراب ہو جائیں گی۔ لہذا ہم خوشی کے موقع پر دشمنوں کو، تھوڑا سوچیے آواز سے، نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی، یار میں بات ایسی کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے۔ خوشی کے موقع پر ہم دشمن کو دعوت، تو سب سے بڑا دشمن اس کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، انہیں دشمن کو ہم خود دعوت بھی دیتے ہیں، پیسے خرچ کے بھی بلاتے ہیں، ارے جہاں شیطان آئے گا، جہاں دشمن آئے گا اس کا انجام کیسے اچھا ہوگا؟ اور ایک اور میں آپ کو بالکل فکر کی بات بتلانے، اگر میری بات غلط لگے میرا مت لحاظ کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا جی غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت صاحب یہ محفل میلاد بھی محفل ہی ہے،
اور محفل موسیقی ناچ گانے وہ بھی محفل کہلاتی ہے. یار وجہ کیا ہے؟ آپ محفل میلاد میں شریک ہو، پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، دل کو سکون بھی آ رہا ہے، چہرے پہ نور بھی آ رہا ہے، اور ناچ گانے کی محفل میں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع، اور انجام لڑائی اور فساد ہوتا ہے. کئی بندے پھڈر ہو جاتے ہیں، کئی قتل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا یار، ہیں محفلیں دونوں، اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ تو آؤ میں آج فرق بتلاؤں. جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. کن کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ جن کی شان میں قرآن یہ بتلا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ارے جب سارے جہانوں کی رحمت کی جلوہ گری ہوگی، رحمتیں چھما چھم برسیں گی، دلوں کو سکون آئے گا، چہرے پہ نور آتا چلا جائے گا، بدبختیاں خوشبختیوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. اب ایک سوال میں آپ سے کروں گا، جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں ناچ گانا وہاں کون آتا ہے؟ اونچی بولو، کون آتا ہے؟ اب میں فیصلہ بھی کروانے لگا ہوں، آپ کن کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ بولو تو صحیح ہے. تو آج پھر یہاں بیٹھ کے یہ عہد کر کے جاؤ، آج کے بعد ہم اپنی محافل میں ناچ گانے کی محفل کے بجائے سرکار کا میلاد ہی منایا کریں گے. یار یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سے سن کے ادھر نکال کے ویسے اٹھ کے چلے گئے. اگر میری بات غلط ہے میری جھولی میں ڈالو، اور اگر بات سچ کہہ رہا ہوں تو بھائی آج فیصلہ کر کے جاؤ. اور دوسری بات سنو، مجھے اس پہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. شادی کرنی ہے، پروگرام سارے بن رہے ہیں، بھائی سونا کتنا ڈالنا ہے، چاندی کتنی ڈالنی ہے، ہال کون سا بک کروانا ہے، یہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کتنے بندوں کو بلانا ہے، کھانے میں کیا کیا رکھنا ہے. یار کبھی میاں بیوی کی تربیت کا بھی سوچا ہے؟ حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، ہم اس کو سٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے، اس لیے کہ بٹھائیں گے تو نقصان کرے گا. یار دولہا دلہن شادی کی گاڑی چلانا جانتے ہی نہیں، ہم سٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں. ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے. مرد چاہتا ہے یہ میری لونڈی بن جائے، عورت چاہتی ہے یہ میرا غلام بن جائے. ہر کوئی اپنی رسا کشی میں لگتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار اگر دونوں ہی میاں بیوی اپنے ہتھیار ڈال دیں، کہیں ہماری مرضی نہیں چل رہی، مرضی اب سونے آقا کی چلے گی. دیکھو ہر گھر سنت کا گہوارہ بن جائے گا، ہر گھر یمن کا گہوارہ بن جائے گا. حضرت صاحب ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں. بھئی کیا ہو گیا ان کو؟ کہنے لگا میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا ہے، بھیجتے ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بھی ایسے کیس کئی آتے ہوں گے. بیوی کو گھر میں بٹھا لیا ہے، میری بیوی کو بھیجتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار بیٹھ جا ذرا، میری بات سن کے جا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یار ماں باپ بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے کہ اجاڑنے کے لیے کرتے؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو یار. میں نے کہا وہ لاکھوں روپے کا کھانے کے اوپر لگاتے، لاکھوں کا جہیز دیتے، پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے چچا ماموں خالہ کو تحفے دیے جا رہے ہیں.
تاکہ ہماری بچی کا گھر بس جائے. اگر سب کچھ خرق کے بھی گھر میں ہی بٹھانا ہے تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگا حافظ جی یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں لگتی. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے. اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتے, بچی کو گھر بٹھا نہیں سکتے تھے. حضرت جی وہ کیا کہتے ہیں, میاں بیوی راضی تھے, ہاں قاضی بھی کچھ نہیں, باپ کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سسرال والے انہوں نے بچی کو گھر بٹھانے بھیج دے رہے. میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں, ایک جھلک دکھاؤں یار. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, مکہ معظمہ میں ہے, ان کی بیٹے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے اور سرکار کے نکاح میں ہے. بچھڑا ہوا باپ مکہ معظمہ سے چلا ہے, اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے مدینہ منورہ پہنچا ہے. جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے. بیٹی اندر سے کہتی ہے ابا باہر ہی کھڑے رہنا, میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں. کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ حضرت صاحب خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے یار, بچھڑا باپ باہر کھڑا ہو, دروازہ نہ کھولا جائے. سرکار نے کیسا پیار دیا ہوگا. باپ باہر ہی کھڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی. سرکار سے اجازت عطا فرمائی, ملاقات کر سکتی ہو. دروازہ کھلا ہے. ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے, لگا بستر پر بیٹھنے. بیٹی کہتی ابا ذرا ٹھہرو. وہ رک گئے, کیا کر رہا تھا بیٹی؟ بیٹی نے بڑھ کے آگے چادر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا. ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم نے بڑا اچھا کیا, میں عرب کا سردار ہوں, یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا, تو نے اچھا کیا طے کر دیا. بیٹی چلا اٹھی, کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے. تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے. جب مسلمان ہو گئے پھر ہمارے لیے سرم کے تاج. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تو شان ہی بڑی عرفہ ہے, اور سرکار کے در کا کتا بھی ہو ہمارے سروں کا تاج بن جاتا ہے. سمجھ لگی ہے بات؟ اچھا, اب یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا کہ بھئی جس کے گھر میں تنگ دستی ہو, قرض کا بوجھ بڑا زیادہ ہو, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر عمل کرے, اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور نسخہ کون سا ہے؟ فرمایا 3 کام تم کر لیو کرو, تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا. پہلا کام, جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو. کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دینا. تیسرا کام 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لینا, قل هو اللہ شریف. تینوں کام کیسے کرنے میں عملی طور پہ بتاؤں. یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں, اونچی آواز سے السلام علیکم, پھر آہستہ سے کہہ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا میں نے نا بندوں سے پوچھا یار یہ تینوں کام مشکل ہیں کہ آسان ہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنا پہلا کام بڑا مشکل جی۔ وہ کیسے؟ کہنا آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں کہا یار ان بھی سلام کر دیں۔ کہنا پھر تیسی لاگے ہو دے تھلے۔ میں نے کہا یار کیا بیوی اس لائق نہیں کہ اس پر آپ کی سلامتی بھیجی جائے؟ ارے تو کہتا ہے میں نے سلام کیا میری شان میں فرق آئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سرکار جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہے جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یار کھانا کھانے کا انداز دیکھو۔ فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اور جب پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھ دیتی، سرکار اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ارے کہنا اے تے رن مرید ہو گئے۔ ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا نہیں، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نالین پاک کو بھی خود سی لیا کرتے تھے۔ آج اگر تو اپنی بیوی کی مشکل میں مدد نہیں کرے گا وہ کل کو تیری مشکل میں کیسے مدد کرے گی؟ ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، صبح کا وقت ہے ادھر روٹی جل رہی ہے دودھ ابل رہا ہے بچہ رو رہا ہے، ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہتے ہیں۔ اے تیرا کام ہے میں کما کے لے آندا وے۔ ارے اگر تو اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے گا کل کو جب تیرے اوپر مشکل آئے گی وہ بھی تیری مدد کرے گی۔ اور ایک بات اور ہمارے دولہا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دولہا کے دل میں خواہش ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب کرے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہر دولہا چاہتا ہے آپ ذرا کچھ کری تو راجی ہے سامنے پیچھے جو آپ کو بلا رہے والے سامنے آ جائے، آپ سے نا نہیں رہا جاتا سامنے آ جائے، آ جاتے آپ یہ رسہ تھوڑی سی کرم نوازی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، آگے آپ کا بھی دیدار کرنا ذرا آسان ہو گئی۔ آ جائیں آگے آ جائیں۔ کہنا اٹھو بلیا ستیا میں چل میلہ ویکھن جا کسے بخشیا نہیں ویکھیا بتا تو ہی بخش۔ آ جاؤ سامنے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہر دولہا یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے۔ میں نے کہا بھائی بیوی کے ماں باپ کا تو ادب و احترام کر رہو، تیرے ماں باپ کا ادب و احترام۔ اب بیوی کے ماں باپ کو تو میں 9 کروڑ گالی نکالوں اور جاتی مطلب میرے ابا کا ذرا خیال رکھے، کیسی ہو گیا؟ ارے گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ یار، انہوں نے پہلے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا بندے کے ایک والدین نہیں ہے 3 والدین ہیں۔ فرمایا جس کے بطن سے پیدا وہ بھی والدین ہیں، اور جو بیٹی دے رہا ہے وہ بھی، اور جو استاد ہے وہ بھی والدین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر سسرال کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے
تو خبردار قرآن کیا کہتے ہیں، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کرنی۔ اور ایک حضرت صاحب میں اور بات عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حدیث مبارکہ کے حصے پر عمل کر لو، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ صرف ایک حدیث پاک، وہ بھی مکمل نہیں، تھوڑے سے حصے پر۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ سنو ذرا، یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، دیواروں پر لکھی بھی پڑھی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پڑھیے کہ نہیں حدیث؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کی طرف ہم نے غور نہیں کیا۔ آؤ آج میں مطلب سمجھاؤں۔ یار آپ حال میں جتنے بندے موجود ہو، آواز سے مجھے جواب دینا، کیا آپ میں سے کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے؟ اونچی بولو، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر، اس کو کوئی تانے میں نے دے؟ تو یار جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کہ اس کے کہتا تو لے کے کیا گیا، تیرا بیٹے دیتا کیے؟ یار ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے، یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے، اس پر قیامت کیوں ڈائی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ یار یہ سمجھو، میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی بندہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اسی طرح اگر ساس یہ سمجھے جیسا سلوک میں اپنی بہو سے کرتی ہوں، اگر میری بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک، میرے دل پر کیا بیت؟ یار یوں بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بات کھو، اسلام ون وے ٹریفک نہیں چلاتا۔ میاں کے بھی حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت صاحب میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں، میں پہلے یہی سمجھتا رہا اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام بڑا افضل ہے، لیکن جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جتنی دیر تک بچی کی شادی نہ ہو اس کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی اونچا مقام اب اس کے شوہر کا بن گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ فرمایا اگر مرد کے بدن پر اللہ نہ کرے پیپ پڑ جائے، عورت زبان سے چاٹ کا بھی صاف کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔